वाडा साहब वो कोई इतनी अच्छी बातें तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी दुरुस्त साबित हो गई. हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि खून ही खून नजर आ रहा है, लाशें लाशें नजर आ रही हैं, और फिर अटैक होता है खान साहब पर. कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको इस हवाले से भी? शुक्रिया फरिया साहबा. देखें, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़े पॉलिटिकल पार्टी के 6 कोर कमेटी के मेंबर्स या 12 कोर कमेटी के मेंबर्स का हिस्सा होते हैं, सो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. फिर आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की एक्टिविटीज़ पता होती हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनका वे ऑफ कंडक्ट देखते हैं. उसके साथ आप कई दफ़ा मीटिंग्स के अंदर हम पहले बैठ जाते थे, खान साहब 10 मिनट बाद आते थे, या खान साहब उठ के चले जाते थे, तो हम 10 मिनट बैठते थे. उधर आप बातें सुनते हैं, कौन किससे क्लोज था, कौन चुगली करता था, कौन किससे बात कर रहा होता. तो यू कैन डू इट टू एंड टू टुगेदर. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. नंबर 1. नंबर 2 ये कि जो इतने महीनों से चीज़ें चलती आ रही थी, जो जहाँ से वेव शुरू हुई, वो भी आप रीड कर रहे थे. बिकॉज अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, इस काबिल बनाया कि मैं 2 रुपए के 4 रुपए कर सकता हूँ, तो मुझे अल्लाह ने इतनी तो धीरज सोच दी है, अकल दी है कि मैं कुछ बातें समझ भी सकता हूँ. सो आई वॉज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड आई केप्ट इन्फॉर्मिंग इमरान खान साहब कि देखें सर, आप तो ब्लंट आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, आप इन चीज़ों में है नहीं. और नॉट ओनली कि वो खूनी मार्च था, नॉट ओनली कि अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, नॉट ओनली कि इन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट, उसके ताने बाने अरशद शरीफ से मिलते हैं, बट इमरान खान साहब को एंड ऑफ द डे आप देखें, जो 3 साहब मेरी पार्टी के अंदर हैं, उनके ही मिलते हैं. नेचुरली उनका ट्रिगर दबाने तक नहीं रोल होगा, लेकिन पहुंचाने तक तो है ना रोल. नंबर 1. नंबर 2 ये कि इसका बेनिफिट किसको होना था, और इमरान खान साहब को इस बंद गली में पहुंचा कर किसका फ़ायदा है? मेरा तो फ़ायदा नहीं है. अगर इमरान खान साहब पहले डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, तो क्या मैंने वज़ीर आज़म बनना था? अगर इमरान खान साहब आज डिस्क्वालीफाई होने जाएंगे, तो मुझे इसका फ़ायदा है. तो मैं तो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी तब होती है जब आप शाह को बचा लें और अपनी बयानात और अपनी चीज़ों से उसके लिए और मज़ीद गड़ा ना खो दें. तो मैंने ये किया. अगर खान साहब को खराश भी आई है, तो मेरे लिए तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है, मेरे लिए. और इमरान खान साहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए हैं वो. ठीक है. तो एक ऐसे आदमी को आप उस जगह धकेल दिया आपने, उससे ऐसे काम करवा दिए एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली, कि अगर आप मुझसे बात करें, मेरी पॉपुलैरिटी मेरी एक्स पार्टी की है, तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ दी है. बट अगर आज जो काम नज़र आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, तो वो तो यहाँ आ गई है. ठीक है. और मॉरली, इखलाकी तौर पे तो वी हैव लॉस्ट द क्लाउड. नंबर 1. नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब तो इस किस्म के आदमी नहीं थे. इमरान खान साहब ऐसी शख्सियत नहीं है. मैं इमरान खान साहब को कोई 6 महीने से नहीं जानता, 12-15 साल मैंने उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत करीब गुजारे हैं, और बहुत ईमानदारी से गुजारे हैं. और मैं आज भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इन घटिया सांपों से और ऐसे लोगों से उनकी जान छुड़ाए, और वो अपनी सियासत करें. जब आपको 2/3 मेजॉरिटी बोर्ड पे नज़र आ रही है, आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान को छू रहा है, तो ये सब टाइमिंग्स क्यों चूज़ किए गए? इसके मुफाद किसको मिलना था? इसका फ़ायदा किसको होना था? इन फ़ायदों के बाद सेकंड फेज़ में फ़ायदा उन सांपों को क्या होना था? डिस्क्वालिफिकेशन से फ़ायदा किसको होना था? ये जो चीज़ें आज हो रही हैं कि जी तोशाखाना से जो चीज़ें आ रही हैं, वो तोशाखाना, तो इमरान खान साहब तो उस टाइप का आदमी नहीं है. अगर इमरान खान साहब इस टाइप के आदमी होते, तो उनके पास लीगली अरबों डॉलर लेने का रास्ता था, जो उन्होंने अपनी गैरत पे नहीं लिया. वो जमाइमा साहब के साथ है. You still believe कि खान साहब करप्ट नहीं है? Of course not. But the thing is that खान साहब को एक्सीडेंटली कॉट अप सिचुएशन के अंदर एक हादसाती तौर पे अपने सर पे ये चीजें अब लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सरबराह हैं. चाहे वो घर की सरबराही करें या वो अपनी पार्टी की सरबराही करें. हम इन लोगों पे आते हैं, और मैं एक वाकया भी बताऊंगी यहाँ पर, जो मैंने खुद आंखों देखा वाकया आपके बारे में. लेकिन जिस वक्त खान साहब पे हमले की खबर आई, सब ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया होगा, बिकॉज आप ये बात बता चुके थे. आपको कैसा लगा? देखिए फरिया साहबा, ये तो टॉक शो पे बात करते हुए तो बहुत ही एक एक्टिंग सी लगेगी, लेकिन अगर आपका घर के वालिद इस सिचुएशन में हो, तो आपकी क्या सिचुएशन होती? तो मेरे तो ये सियासी वालिद हैं, तो वही इमोशंस मेरे होंगे, वही तकलीफ कर्ब से मैं गुजरा हूँगा, वही इमोशनल साइड होगी मेरी कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे. और मैं कहता हूँ, उनको खराश भी क्यों आए? इतना यहाँ तो फायरिंग हुई उनके ऊपर, वो खराश भी क्यों आए? फॉर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? व्हाट इज आवर अचीवमेंट? व्हाट इज आवर प्लान? व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? जिस दिन एमक्यूएम अलग हुई, वीओएनसी के ज़माने की बात करें हम, आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब भी वहाँ थे, मैं थी, और लोग थे, हम बाहर खड़े होकर बात करें, वाडा साहब वहाँ मौजूद थे, और यू वर वेरी डाउन. उस वक्त आपने वही बातें की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. आप इसकी गवाही दे रही हैं. मैं आप सबके सामने बता रही हूँ. आपने यही सांपों का जिक्र किया. आपने कहा मुझे पीछे कर दिया गया, आज एमक्यूएम ना निकलती,
یہ سب معاملات خراب ہو رہے ہیں. ارشد صاحب واز دیئر, آئی واز دیئر, آئی تھنک خاور گھمن صاحب تھے ایک اور. سو یہ باتیں آپ کہہ رہے تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن فریہ صاحبہ یہ باتیں میں میٹنگز میں کہہ رہا تھا, عمران خان صاحب کے سامنے ان کے منہ پہ کہہ رہا تھا. وہ جو لوگ ہیں سانپ, مجھے خان صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا اچھا فیصل مجھے پتا تم کیا کہا. میں نے کہا نہیں سر آپ کو نہیں پتا, آپ کے لیفٹ رائٹ پہ آج بھی وہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ور سٹنگ, اور کسی کی مجال نہیں تھی 12-15 سال میں کہ میرے آگے کوئی بات کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مجھے, عمران خان صاحب کو نے مجھے لبرٹی دی تھی, ان کی مہربانی تھی. میں بلنڈ بات کرتا تھا, میں کوئی لبی ٹپٹی بات نہیں کرتا تھا. میں عمران خان صاحب کے ساتھ جب وزیر تھا تو ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلا ہوں, اور جتنے وزیر ان کے برابر بھی چلنے آتے تھے میں ہاتھ سے پیچھے کر دیتا تھا. I was not his guard. This was the respect I had. لیکن ایک کوشچن تو لوگ پھر کریں گے نا کہ جن کو آپ سانپ کہہ رہے ہیں وہ تو کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ, الگ تو آپ ہو گئے سر. مجھے تو خان صاحب نے نکالا ہے, میں تو نہیں الگ ہوا. میں ایک پریس کانفرنس میں, آپ مجھے چاہتی ہیں کہ میں قتل اور خون کا حصہ بن جاؤں, میں کبھی نہیں بنوں گا. اگر یہ غلطی میری ہے, میں ایسی 1 کروڑ غلطیاں کروں گا. عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے میں وہ سب غن صاف کرنے کے لیے 10,000 دفعہ یہ کام کروں گا. اگر عمران خان صاحب کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا, پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا, پھر غلط کام ہوتا. پلان یہی تھا. پلان تو کئی درجن لوگوں کو مروانے کا تھا. ٹھیک ہے, میں ایسی تھوڑی کہہ رہا تھا, اس کے بینیفٹس تھے نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے ایک بات بتائیں, وہ سانپ کہاں تھے سارے جب عمران خان صاحب پر اٹیک ہوا؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے نا بیٹھ کر, کہاں تھے وہ سارے؟ ویور دے ڈیڈ یو سی اینی ون؟ نو. چیک کریں کہ کون کون مسنگ. ٹھیک ہے, اور جو تھے ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ بھاگ رہے تھے. عمران خان صاحب کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے. کہ تو آپ کے پاس, میں نے تو ویڈیو نہیں بنائی نا, میں تو نہیں بول رہا, تو آپ کو ویڈیوز بتا رہی ہیں, آپ کے پاس ہیں وہ سارے شواہد. جو سانپ تھے, جو بڑے توپ تھے, جو ترم خان نے خان صاحب کے آگے جو کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کے, وہ تو وہاں موجود نہیں تھے. پہلا سوال یہاں سے شروع کریں آپ. دوسرا سوال یہ, جو تھے وہ بھی بھاگ گئے تھے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا لوگ دکھا رہے ہیں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں ان کو پہلے سے پتا تھا. کن کو؟ کچھ لوگ تھے جن کو پہلے سے پتا تھا خان صاحب پہ حملہ ہوگا. دیکھیں یہ تو دیکھیں, ہم ایگزیکٹ خان پہ حملہ ہوگا یہ تو دیکھیں میں اب کہوں تو بات غلط ہو جائے گی, لیکن یہ تو میں 100% اپنی شیورٹی کے ساتھ کنوکشن سے میں نے اس دن بات کی تھی. آپ اس پریس کانفرنس کا کوئی بھی رنگ دے دیں, میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. اٹیک, درجنوں لوگوں کی لاشیں, بالکل واز پارٹ آف دا پلان, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ جو ابھی 4-5 آدمی شہید ہوئے ہیں, یہ 4-5 آدمی بھی کیوں شہید ہوئے؟ عمران خان صاحب کے اوپر بھی فائرنگ کیوں ہوئی؟ سوال یہ بنتا ہے, جو معظم مرا پی ٹی آئی کا ورکر, وہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو فائرنگ کر رہا تھا اس کی گولی سے مرا ہے؟ وہ تو ایلیٹ پولیس کی رائفل سے مرا ہے, کلاشنکوف کی گولی سے. بلنٹلی میں پوچھ لوں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ سیکشن نے یہ چاہا کہ یہ حملہ ہو تاکہ ان کا راستہ. دیکھیں حملہ تو طے شدہ بات ہے, بٹ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کے 3 سانپوں کو اندر یہ سب کچھ پتا تھا, اور کچھ کیڑوں کو بھی, بیکاز ان کیڑوں کا اس میں فائدہ سے بھی تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. عمران خان کی کابینہ میں 44 کی کابینہ میں if I'm not wrong 4 وزیر ایسے ہوں گے جو چور تھے, جو گوشت کی چوری بھی کرتے تھے, وزارت کرتے تھے. مجھے تو کوئی فکر نہیں ان چیزوں کی. گوشت کی چوری مطلب گوشت بھی اور ناشتہ بھی ہوٹل سے وزارت کے کھاتے میں آتا تھا. 4 ٹھیک ہے, ہاں 4 وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, فیڈرل کیبنٹ کے اندر تھے. 2-3 ادھر ہوں گے کے پی کے میں, اور 2-3-4 اگین پنجاب میں. تو یہ خان صاحب کو پتا نہیں تھا؟ دیکھیں خان صاحب ایک انسان ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان کی ویکنس کیا ہے. ان کی ویکنس یہ ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, اندھا بھروسہ کرتے ہیں, اور یہ ٹولی میں چلتے ہیں. ایک لابی ہے جو پی ٹی آئی میں, یہ پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی میں ہماری شکلیں کیا ہوتی تھی؟ علی محمد خان یہ فیس ہے پارٹی کا, شبلی یہ ہمارا فیس ہے پارٹی کا, عمر چیمہ یہ فیس ہے ہماری پارٹی کا. یہ فیسز پہ پارٹی کھڑی ہوئی تھی. یہ دائیں بائیں جو آ کے آج کھڑے ہو گئے, یہ سب پارٹی سے رول لا کے آئے. کچھ جو ہیں وہ چاپلوسیاں کر کے آئے, وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب سسر کی کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان لوگوں سے آپ بات کریں. جہانگیر ترین کو اوپر اس کو ہٹا دیا گیا. کیوں ہٹا دیا گیا؟ جہانگیر ترین کو وہ اپروول دینے کا سائن کرنے والے کون لوگ تھے؟ اسد عمر, رزاق داؤد, سی ایم پنجاب. ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے اجازت دی مجھے کلاشنکوف خریدنے کی, جب میں نے کلاشنکوف خرید لی تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے خریدی کیوں؟ لیکن اب اس میں علیم خان ہے, سب کو پتا تھا کہ 2 گروپس ہیں پی ٹی آئی میں. نہیں, آپ ایک طرف تھے پی ٹی آئی, میں کسی کو نہیں. دیکھیں فریہ صاحبہ, میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا ایک ہی گروپ تھا پارٹی کے اندر, عمران خان. میرا رپورٹنگ باس بھی عمران خان تھا, میں سنتا بھی انہی کی تھا. نہ میں نے پارٹی کے میٹرز میں انٹرفیئر کیا, نہ میں پارٹی کے معاملے میں پارٹی مجھے ڈسپلن میں لا سکتی, اور میں نے پارٹی کا بھی کچھ سمجھا ہی نہیں, ان دا سینس کہ میں ٹچے جو چور ہیں, جو سازشی عناصر ہے پارٹی کے اندر, ان کو میں نے 14-15 سال میں ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا کچھ لوگوں سے. ٹھیک ہے, سو میں تو 2-3 لوگوں سے, 4 لوگوں سے میری دوستی ہوگی میں میکسیمم. فواد تھا اس میں,
ملک امین تھا, اور کون تھا, دو بندے اور ہوں گے. عمران اسماعیل. Well, I would say that we were friends at one point. I know you were friends. کیا ہوا پھر؟ بس پھر ٹھیک ہے. علی زیدی. علی زیدی سے میرے خیال 15 سال میں نے 4 دفعہ ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا. اچھا, علی زیدی صاحب یہ فرینڈ نہیں تھے, تو پھر آپ کی بس 2-3 لوگوں سے ہی بنتی تھی؟ میری 2-3 میکسم 4 ہوں گے. 4 ہی میرے دفتر بھی آتے تھے, 4 ہی کے دفتر میں جاتا تھا, 4 ہی میرے گھر آتے تھے, 4 ہی کے گھر میں جاتا تھا. آپ نے مجھے اسلام آباد میں کبھی 5 سال میں دیکھا کہ میں آپ کو سوشل گیدرنگ میں کہیں ملا ہوں؟ میں تو کہیں نہیں جاتا. لیکن آپ کو یہ بھی پھر کھل کے بات ہو رہی ہے, تو آپ کے وہ مخالفین کہہ لیں یا آپ کے ساتھی کہہ لیں, وہ پھر یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو اس لیے ہم ان سے زیادہ بات نہیں کرتے. آپ کے بارے میں یہ تاثر ایک تھا؟ دیکھیں 15 سال کے بعد آج وہ ساری باتیں کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو خان صاحب بھی بہت قریب تھے, اور خان صاحب بھی بہت پسند کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو. ویری انٹرسٹنگ آنسر. تو اسٹیبلشمنٹ کو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ کی واقفیت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ پولیس میں بھی آپ کو, میں آپ کو 12-13 سال سے جانتا ہوں, 10 سال تو لے لیں منیمم, ٹھیک ہے. میں آپ کو وقت سے بھی جانتا ہوں. آپ آج ترقی کر کے ادھر آ گئے ہیں, آج اس کے بعد آگے ترقی کر کے جائیں گے, تو میرا تعلق تو بہن کا ہے, وہ رہے گا. انڈیڈ. ٹھیک ہے. آپ کے والد کا انتقال ہوا تو میں اس تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا, تو وہ رشتہ تو میرا آپ سے نہیں ختم ہو سکتا. اگر میں نے آپ کو بہن کہا ہے, اب بہن میری وزیر اعظم اس ملک کی بن جائے, میری تو بہن ہی رہے گی. تو تعلق تو دنیا میں ختم نہیں ہوتے, اور تعلق سے ہی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں آگے, اور تعلق داری سے ہی ہم بہت چیزیں کراتے رہے ہیں اپنی لائف کے اندر, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے ذاتی ایشوز ہوں, چاہے وہ سیاسی ایشوز ہو. تعلق داری سے تو کوئی نہیں. آپ کسی ایک گیسٹ کو آپ نہیں بلانا چاہتی, مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور وہ گیسٹ اچھا ہے اور آپ کو ایک پرسیپشن ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں, تو میں کہوں گا بہن میری خاطر 10 منٹ دے دیں, اچھا آدمی ہے, تو آپ میری بات رکھیں گی کہ چلو فیصل بھائی نے کہا ہے تو میں بلا لیتی ہوں, اگر وہ ریلیونٹ ہوگا. یہ تعلق ہوا نا, میرے تعلق سے آپ نے ایک آدمی کو چانس دیا, پھر آپ کا ایکسپیرینس ہوا کہ اچھا آدمی نکلا, تو آپ اس کو آگے بلاتی رہیں گی. تو دنیا میں تعلق داری سے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور تعلق داریاں جو ہیں وہ میں نے کبھی چھپائی نہیں, نہ بند کمروں میں کام کیا, نہ اندھیروں میں کیا ہے. ہر چیز عمران خان صاحب سے کو بتا کے کی ہے اپنی زندگی.